ڈاکٹر مورس بکائلے نے لکھا ہے کتاب کے شروع میں کہ میں ایک دن جرمن کے ایک سائنسداں کا ایک لیکھ مضمون پڑھ رہا تھا. اس میں اس نے لکھا تھا کہ دنیا کی ہر جاندار کی اصل پانی. کہنے لگا مگر اس نے کوئی دلیل نہیں دیا تھا, یہ دعویٰ کیا تھا. اور میرا مزاج چونکہ سائنسی تھا, میں خود سائنٹیفک تھا, سائنسداں تھا, اس لیے میں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا. سائنسی ذرائع سے میں نے دلائل تلاش کرنے شروع کیے, مجھے نہیں ملے. مجبور ہو کے میں نے سوچا چلو مذہبی کتابوں کو دیکھیں, شاید وہاں اس کی کوئی دلیل موجود ہو. کہتا ہے مارکیٹ گیا, جتنے مذاہب کی کتابیں دستیاب تھیں سب کو حاصل کیا, پڑھا, مگر صفر, کہیں کچھ نہیں. کیا دعویٰ تھا جرمن کے سائنسداں کا؟ دنیا کی جتنی جاندار چیزیں ہیں سب کی اصل پانی, سب پانی سے پیدا. کہا تھا مگر دلیل نہیں. کہا مذہبی کتابوں کو پڑھا, کہیں کچھ نہیں ملا. پھر لکھتا ہے مجھے مسلمان اور مسلمانوں کی کتاب قرآن سے سخت نفرت تھی. کہتا ہے ایک دن میں لیٹا تھا, لیٹے لیٹے سوچتا رہا کہ یار کسی کتاب میں مذہبی تو یہ ملا نہیں. قرآن بھی ایک ریلیجن, ایک مذہب کی کتاب ہے, چلو پڑھ کے دیکھتے ہیں شاید اس میں کچھ مل جائے. دشمنوں کی کتاب ہے تو کیا ہوا, کتاب سے نفرت کرتا ہوں تو کیا ہوا, صاحب کتاب سے نفرت کرتا ہوں تو کیا ہوا, مگر چلو کتاب کو پڑھتا ہوں. کہتا ہے مارکیٹ گیا, قرآن لایا, بلند مقام پہ رکھا اور مسلمانوں کی طرح ہاتھ دھلا میں اور بیٹھ گیا قرآن پڑھنے کے لیے. توجہ ہے, غور سے سن رہے ہو؟ کہتا ہاتھ دھلا اور قرآن کو رکھا, پڑھنا شروع کیا. کہتا پڑھتا جا رہا ہوں, ورق الٹتا جا رہا ہوں, پڑھتا جا رہا ہوں, ورق الٹتا جا رہا ہوں, پڑھتا جا رہا ہوں, ورق الٹتا جا رہا ہوں. ایک جگہ جب میں پہنچا تو میری نگاہیں ٹھہر گئی اور میں قرآن کی اس آیت کو غور سے دیکھتا رہا. میرے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہوا. مجھے جتنی نفرت قرآن اور صاحب قرآن سے تھی وہ دور ہو گئی اور میرے دل نے کہا اے قرآن تو سچا اور جس پر تو نازل ہوا وہ محمد سچا صلی اللہ علیہ وسلم. میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, بہت خوب بھائی, ماشاءاللہ, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پڑھا, مسلمان ہو گیا. جانتے ہو کیا کہا؟ ساری مذہبی کتابوں میں نے پڑھا, کہیں کچھ نہیں ملا کہ دنیا کی جتنی داندار چیزیں ہیں ان کی اصل پانی ہے. مگر قرآن کو پڑھا تو میں نے دیکھا قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. واہ واہ, سبحان اللہ, بہت خوب. کہتا میں حیرت زدہ ہو گیا کہ جب سائنس کا کوئی آلہ نہیں تھا, 1400 برس پہلے قرآن نے جس نظریے کو آج کے سائنسداں نے پیش کیا ہے, 1400 سال پہلے قرآن اس نظریے کا بانی ہے. کہ قرآن کی عظمتوں کا میں نے اعتراف کیا اور دل سے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا. یہ ہے قرآن. بہت خوب. دشمنوں کے دل میں جاتا ہے تو اپنی جگہ بنا لیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی قرآن کو کم نصیبی سے ہم نے چھوڑ دیا ہے, طاقوں میں سجا دیا ہے. ابا اماں دادا نانا کے تیجے اور 40ویں والی کتاب بنا دی. تمہارے اور ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہوں گے جب پروفیسر بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے. میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ڈاکٹر رضوان صاحب کہ آدمی ڈاکٹر نہ بنے, پروفیسر نہ بنے, لیکچرر نہ بنے, یا دنیا کے اور جتنے عصری علوم ہیں جو ظاہری ترقی کے وسائل ہیں, ذرائع ہیں, اسباب ہیں, وہ نہ حاصل کیے جائیں.
مگر وہ ہماری بہتری کا ذریعہ نہیں ہے. اگر ہم بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب. اگر بہتر انسان بننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھیے اور قرآن پڑھائیے اپنے ان نونہالوں کو. یہ مستقبل ہے ہمارا. اور ایک بات عرض کر دوں, آخری بات, مسلمانوں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور سید شعیب العلیم صاحب قبلہ بقائی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف لائیں, اجازت ہے, اجازت. بیٹھیں, تشریف رکھیں. دیکھیں حضرت علامہ سید شعیب العلیم صاحب بقائی زیدہ مجدہ کی آمد ہوئی. بہت دنوں کے بعد حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے بچوں, میرے نوجوانوں, آپ ہمارا مستقبل ہیں. اگر آج ہم ترقی چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے. ترقی ہلکی مٹھیا پکڑنے سے نہیں ہوتی, گاڑی کی اسٹیئرنگ پکڑنے سے نہیں ہوتی, سلائی مشین چلانے سے نہیں ہوتی. وہ قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں جو اپنی رنچوں سے موٹر سائیکل کا پنچر بناتی ہیں. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے. دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں, جیسا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا, قلم کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں, مگر ان مذاہب کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں قلم. افسوس وہ مسلمان جس کی مذہبی کتاب قرآن میں پوری سورہ قلم موجود ہے, اس کے بچوں کے ہاتھ قلم سے خالی. یاد رکھیے, ایک قلم سنورتا ہے تو پورا سماج سنورتا ہے, اور ایک قلم بہکتا ہے تو پورا سماج بہکتا ہے. ہاتھوں میں قلم لے لیجیے. حضرت کی آمد ہے, آپ میری طرف متوجہ رہیں. ہاتھوں میں قلم لیجیے. تشریف. پورا سماج سنورتا ہے, ایک قلم سنورتا ہے, اور ایک قلم بہکتا ہے تو پورا سماج بہکتا ہے. اگر نہیں سمجھ سکے تو میں اور قریب لے جا کے سمجھاؤں آپ کو. اسماعیل دہلوی کا قلم بہکا, سماج بہک گیا. اشرف علی کا قلم بہکا, سماج بہک گیا. قاسم نانوتوی کا قلم بہکا, سماج بہک گیا. سلمان رشدی کا قلم بہکا, سماج بہک گیا. تسلیمہ نسرین کا قلم بہکا, سماج بہک گیا. ذاکر نائک کا قلم بہکا, سماج بہک گیا. مگر اللہ کی قسم, ایک امام احمد رضا کا قلم سمر گیا ہے, سماج سمر گیا ہے. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بھائی جی, بہت خوب بہت خوب. ایک قلم بہکتا ہے تو جانتے ہو کیا لکھتا ہے؟ بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ مر کے مٹی میں مل گئے. بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے
نبی مردہ ہے معاذ اللہ، بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے وہ ہماری طرح، بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں، مگر اللہ کی قسم جب سمرا ہوا قلم لکھتا ہے تو وہ یوں لکھتا ہے توجہ ہے، بچے آ رہے ہیں کیا؟ بیٹھ جائے جلدی سے بٹھا دیجیے، تشریف لائیے، وہ جو بات مجھے کہنی ہے وہ پھر ایسے ہی ہوا میں اڑ جائے گی، اس لیے جلدی سے بیٹھ جائیے۔ ایک بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی کے پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، نبی ہماری طرح ہے، مگر ایک سنورا ہوا قلم لکھتا ہے تو وہ یہ لکھتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے غدار آپ کو جو چاہیں کہیں، مگر آپ کا وفادار احمد رضا تو یہی کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گیا، مگر سنورا ہوا قلم جب لکھتا ہے تو لکھتا ہے تو زندہ ہے واللہ، ارے پڑھ دو یار، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے مشہور، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمہ عالم سے چھپ جانے والے، بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، مگر سمرا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، بہکا ہوا قلم لکھتا ہے تو لکھتا ہے ہماری طرح تھے، سمرا ہوا قلم لکھتا ہے تو یہ لکھتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی، واہ واہ۔ ان بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیجیے، اور اسی مقصد کے لیے قاری صاحب نے یہ ادارہ کھولا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان نسلوں کو سنوارنے کے لیے یہ بھی یاد رکھو، ہمارے آقا نے فرمایا کہ علم تمہارا دین ہے، علم سیکھتے وقت یاد رکھا کرو، دیکھ لیا کرو کہ یہ کس سے حاصل کر رہے ہو۔ قرآن پڑھانا ہے یہ صحیح ہے، مگر کسی چوبیسیے سے نہیں پڑھانا، وہ قرآن پڑھائے گا نا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے عقیدے۔ بچوں کو قرآن پڑھائیے، سچا مسلک اعلیٰ حضرت کا جو پاسبان ہو اور جس کا سینہ عشق نبی کا مدینہ ہو اس سے پڑھائیے، سنی سے پڑھائیے قرآن۔ اور یہ بچے ہماری نئی نسلیں، اللہ کی قسم رات کو جب میں گزرتا ہوں تقریر کر کے کبھی اپنے علاقوں سے، ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نالی کے کنارے موبائل لگائے ہوئے 2.5 گھنٹے بات کر رہا، اللہ جانے کس سے کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ جی یقیناً، ہم لوگ تو پھیپھڑے نکل آتے ہیں ذکر مصطفیٰ کرنے، سانسیں پھول جاتی ہیں، اور وہ 2.5 گھنٹہ جانے کس سے بات کرتے ہیں۔ نوجوانوں باز آ جاؤ، تمہیں کالی گھٹاؤں کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو سامن۔ اب بھی اگر نہ سنبھل سکے تو نسلیں نہیں معاف کریں گی۔ اگر ترقی کرنا ہے اس 21ویں صدی میں تو پھر میں وہ نعرہ دہراتا ہوں جو مشائخ مارارہ نے آج سے 20-25 سال پہلے دیا تھا، مسلمانوں آدھی روٹی کھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور اس سے پہلے فرض دین سکھائیے، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، پھر جو چاہے علم کی وادیوں میں اور علم کی یونیورسٹیوں میں بھیجیے۔ سبحان اللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس کے بانیین کو، اس کے مدرسین، اراکین، محبین، اس سے محبت کرنے والوں سب کو اللہ سلامت رکھے۔ میں صرف یہ کہنے آیا تھا، کجمج گفتگو میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن دل سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بچوں وقت بڑا نازک ہے، قرآن پڑھنا سیکھو۔
बूढ़े ये ना सोचें कि अब हम क्या पढ़ेंगे, नहीं, हमारे आका ने फरमाया तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं। अब भी वक्त है अपने इमाम साहब से, अपने कारी साहब से, या हजारों रुपए फालतू चीज़ों पर, फजूलियात और लग़वियात पे खर्च करते हैं, 1000 रुपए दे के किसी हाफिज को लगा लीजिए, कुरान पढ़िए। और कुरान पढ़ने का मतलब सिर्फ ये ना निकालिए कि बस पढ़ा का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे नहीं, कारी लाइए जो सेहत मखारिज के साथ तुम्हें क़िरात सिखाए, फिर अल्लाह तौफीक दे तो कंजुल ईमान पढ़िए और तफसीर खज़ाइनुल इरफान, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा रब तुमसे किस अंदाज में मुखातब है और वो तुम्हें क्या चाहता है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, हम सबको ईमानी ज़िंदगी और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। मुझसे कहने में कुछ अमदन सहवन निसियानन गलती और ख़ता हो गई हो तो मैं अपने रब की बात